ربیع الاول کی شروعات ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بھی یہی ہے اور آپ کی وفات کا مہینہ بھی یہی ہے، اور آپ کا اخلاق قرآن پاک ہے، سیرت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگ موقعوں کو غنیمت جان کر عشق مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ کے، محبت مصطفیٰ کے ضمن میں ایسی ایجادات کرتے ہیں کہ جن کا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ قطعی نہیں۔ غالباً رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ خبر تھی۔ بخاری کی حدیث صحیح حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح نہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے عزیز، توحید اور سنت یہ دو چیزیں ہیں، توحید اور سنت یہ دو چیزیں ہیں ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھا لیں، توحید کے مقابلے میں شرک، سنت کے مقابلے میں بدعت۔ دلائل صرف توحید پر ہیں، شرک پر نہیں۔ دلائل صرف سنت پر ہیں، بدعت پر نہیں۔ دلائل توحید پر ہے، شرک پر کوئی دلیل نہیں۔ دلائل صرف سنت پر ہے، بدعت پر کوئی دلیل نہیں۔ عزیز، اگر شرک پر بھی دلیل ہو تو توحید نہیں نہ رہتی۔ پھر شرک پر دلیل سے مراد یہ ہے کہ مشکلات حل کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ اور اس کے ساتھ اور بھی، یہی معنی نہ ہو شرک کا۔ سجدہ اللہ کا بھی اور کا بھی ہے، یہی معنی ہوا شرک کا۔ عالم الغیب اللہ بھی ہے اور بھی ہے، یہی معنی ہوا شرک کا۔ اگر شرک پر دلیل آئے تو مطلب ہے کہ تعدد الہ ہو چکا ہے، الہ کئی بن چکے ہیں۔ تو جب الہ کئی بن گئے تو پھر توحید تو نہ ہوئی۔ سوچنے کی بات ہے، پھر توحید تو نہیں نا جب الہ متعدد ہو گئے، کہ اگر زمین اور آسمان میں ایک سے زائد الہ ہوتے تو یہ زمین آسمان فاسد بن جاتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ شرک پر دلیل کا معنی یہ ہوگا کہ الہ کئی ہے، اور سنت پر دلیل، بدعت پر دلیل کا معنی یہ ہوگا کہ سنت کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے، اس کے جواز پر یہ دلیل ہے، جب آپ یا کوئی فرد بدعت کے جواز پر دلیل پیش کرے گا تو میرا عزیز پھر یہ سوال تو اٹھے گا کہ اتبعونی یحببکم اللہ کا معنی کیا کرو گے؟ کہ میں محمد کی اتباع کرو گے تو تم سے اللہ محبت کرے گا، تو پھر اتباع رسول تو نہ رہ گیا۔ اگر بدعت پر دلیل ہے تو پھر ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا آیت کا معنی رائگاں چلا جائے گا کہ تمہیں جو رسول دے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ پھر اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اگر بدعت پر دلیل ہے
تو پھر من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کا معنی کیا کرو گے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اطاعت کی وہ کامیابی کو پہنچ گیا. تو پھر گویا کہ اتباع اور رسول کے علاوہ کسی اور کی بھی جائز ہے. تو پھر اس آیت کا معنی کیا بنے گا؟ اگر بدعت پر دلیل ہے تو پھر اما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، قرآن کی اس آیت کا معنی کیا کرو گے؟ اگر بدعت پر دلیل ہے تو پھر اس آیت کا معنی کیا کرو گے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقہ میں بہترین تمہارا طریقہ اسوہ حسنہ موجود ہے. لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کے اندر بہترین طریقہ موجود ہے. پھر اس کا کیا معنی کرو گے؟ اگر بدعت پر دلیل ہے تو پھر ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق، اس کا معنی کیا کریں گے ہم؟ اگر بدعت پر دلیل ہے تو پھر نبی کی سنت کی اہمیت تو ختم ہو گئی. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کہ جس کو اپنا کر جنت میں جانا ہے وہ طریقہ تو جاتا رہا، کیونکہ بدعت پر کیا آ گئی ہے؟ دلیل آ گئی ہے. اگر شرک پر دلیل ہے توحید کا کوئی مطلب نہیں رہتا. اگر بدعت پر دلیل ہے تو پھر سنت کی اہمیت کا کوئی معنی نہیں رہتا. تو پھر تو بدعت بھی جائز ہو گئی، سنت بھی جائز ہو گئی، اور توحید بھی جائز ہو گئی، شرک بھی جائز ہو گیا. تو پھر یہ کتاب و سنت یہ کس مفہوم میں آئیں گے، یہ کس معنی میں آئیں گے؟ پھر حضرت علیہ السلام کا یہ کہنا آپ کی وفات کے چند ایام یا ماہ پہلے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لہذا تم ایک بات یاد رکھنا، گمراہی سے اگر بچنا چاہتے ہو، اگر تم ضلالت سے بچنا چاہتے ہو تو تم ان دو چیزوں کے پیچھے لگے رہنا جو تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوو گے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میں پیغمبر کی سنت. پھر اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اگر بدعت بھی جائز ہے اور شرک بھی جائز ہے تو پھر یہ کتابی اور سنتی کا کیا مطلب ہے؟ اگر بدعت پر دلیل ہے تو پھر امام الانبیاء کا یہ فرمانا کہ من احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میں محمد کریم کو زندہ کر دیا. پھر اس حدیث کا کیا مطلب بنے گا؟ اگر بدعت پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پھر امام الانبیاء کا یہ فرمانا، اے لوگوں فساد امت کے وقت جو میری ایک سنت کو اپنائے گا اس کو رب کریم نقد 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. پھر یہ کیا معنی بنے گا اس کا؟ پھر کیا مطلب بنے گا؟ ایاکم والبدع، پھر اس حدیث کو کس کھاتے میں لاؤ گے؟ بدعت سے بچ جاؤ، کیونکہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی. پھر اس حدیث کا کیا معنی کرو گے؟ پھر اس کا کیا مطلب بیان کرو گے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین، میری سنت اور میرے چاروں خلفاء جو میرے خلفاء ہیں ان کی سنت کو اپناؤ، داروں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو، گمراہی سے بچ جاؤ گے. تو پھر اس حدیث کا کیا معنی کرو گے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کہا تھا، اے ابو ہریرہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی قبر پر رحمتوں کی برکھا برسے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت قیامت تک تجھ پر آئے، اے ابو ہریرہ میری سنت کو نہ چھوڑنا، میری سنت کو تھامے رکھنا، قیامت تک تجھ پر میرے اللہ کی رحمتیں آئیں گی. پھر اس حدیث کا کیا معنی بنا؟ پھر اس کا کیا معنی کرو گے؟ میرا بھائی اگر بدعت کو جائز قرار دیا جائے تو پھر یہ سنت اور شریعت کا حلیہ ختم ہو جاتا ہے. پھر تو نبی کی بھی ضرورت نہ پیش آئے گی، پھر تو کتاب اللہ کی بھی ضرورت پیش
نہ آئے گی۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا ہم نے جو رسول روانہ فرمائے، ہم نے جو پیغمبر بھیجا، اس پیغمبر کے بھیجنے کی جو غرض و غایت ہے وہ غرض و غایت سوائے اس کے کوئی اور نہیں۔ فرمایا ہم نے جو رسول روانہ کیا ہے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ فرمایا رسول صرف اس وجہ سے ہم بھیجتے ہیں تاکہ اللہ کے اذن کے ساتھ، حکم الہی کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی تابع داری کی جائے اور اس کی فرما برداری کی جائے اور اس کے پیچھے لگا جائے۔ تو پھر پیغمبر کائنات، پھر اس کا معنی کیا کرو گے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، ایک گول دائرہ بنایا اور اس میں ایک خط کھینچا، یوں کر کے خط کھینچا، ادھر ادھر باریک باریک چھوٹے چھوٹے خطوط، اس بڑے خط لائن کے ساتھ آپ نے بنائے، اور پھر آپ نے اپنی وہ قلم یا وہ ایک تنکا یا وہ ایک لاٹھی جو بھی تھی، آپ نے اس بڑے خط کے آخر میں کونے پر رکھ کر فرمایا ھذا صراطی، اے میرے صحابہ یہ جو بڑا خط ہے یہی میرا راستہ ہے، اسی کے پیچھے پلتے آؤ، چلتے آؤ، ادھر ادھر نہ بھٹکنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرا عزیز اگر سنت کی اہمیت نہیں رہی تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کس غرض کے ساتھ تشریف لائے تھے، کس مقصد کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے؟ تو لہذا یہ قرآن پاک اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت، یہ قرآن پاک کا ایک مقام ہے۔ فرمایا اطیع اللہ، ایمان والوں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ کی اطاعت بمانا کتاب اللہ کے پیچھے چلو، اور رسول اللہ کی اطاعت بمانا پیغمبر کی سنت کے پیچھے چلو۔ یہ جو قرآن پاک کی 20 10 آیات ہیں، اور ایک مقام پہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر جائے گا وہ اللہ کی بھی اطاعت کر گیا۔ تو پھر اس آیت کو کس کھاتے میں لاؤ گے؟ اس وجہ سے میرا بھائی یہ بات دل دماغ میں بٹھا لو کہ شرک پر بھی کوئی دلیل نہیں اور بدعت کے اوپر بھی کوئی دلیل نہیں۔ شرک بھی حرام اور بدعت بھی حرام، دو ہی چیزیں تمہیں جنت میں لے جا سکتی ہیں، ایک اللہ کا قرآن جس کو توحید کے ساتھ تعبیر کرو گے، اور ایک پاک پیغمبر کا فرمان جس کو نبی کی سنت کے ساتھ تعبیر کرو گے۔ یہ دو چیزیں اپنے ساتھ رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ یوں سمجھ لو یہ دو تمہارے پاس نشانیاں ہیں۔ یہ جس طرح دنیا میں آنے جانے کے لیے ہمارے پاس یہ شناختی کارڈ ہوتا ہے اور دوسرے ملک میں پہنچنے کے لیے اس کے بغیر بندہ انٹری کر ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا، تو اسی طرح جنت میں جانے کا جو شناخت نامہ ہے وہ قرآن پاک ہے اور امام الانبیاء کی سنت ہے۔ اگر قرآن پاک ہے، توحید الہی ہے اور سنت رسول ہے تو تم جنت میں وہ چیز دکھا کے جا سکتے ہو۔ اگر توحید نہیں ہے، سنت نہیں ہے تو جنت میں بھی نہیں جا سکتے ہو، اور حوض کوثر کا پانی بھی نہیں پی سکتے ہو، پیارے پیغمبر کی شفاعت کبریٰ بھی نہیں لے سکتے ہو، اور صحابہ کے پیچھے چل کر جنت کے حقدار بھی نہیں بن سکتے ہو۔ اگر جنت میں جانا ہے تو دو ہی چیزیں تمہیں لے جائیں گی، ایک اللہ کی توحید ہے اور دوسرا پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ بس اس کے علاوہ تو تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر توحید شرک پر دلیل ہے، اچھا دیکھ بتائیے، اگر شرک پر دلیل ہے، شرک پر دلیل ہے تو یہ جو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس مفہوم کے ساتھ آیت مقدسہ آئی ہے، پھر اس کا کیا معنی کرو گے؟ اللہ رب العالمین کئی جگہوں پر اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کہ بھائی بین کوئی دلیل اس شرک پر پیش کیوں نہیں کرتے؟ پھر قرآن پاک کی یہ آیت، اس کا معنی اگر شرک پر بھی دلیل آ جائے تو پھر قرآن مقدس کی اس آیت کا ہم معنی کیا کریں گے کہ جس میں رب کریم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ ہم نے تو شرک پر کوئی دلیل اتاری کوئی نہیں، ہم نے تو نازل ہی کوئی نہیں کی، تو پھر ان آیات کا کیا معنی کریں گے؟ اس وجہ سے یہ بات تسلیم کر لو کہ توحید پر دلائل قرآن کے اور سنت رسول پر دلائل قرآن اور سنت کے حدیث کے، یہ دو ہی چیزیں تمہیں بخشوائیں گی، نہ شرک اور نہ ہی بدعت۔ یہ بات دل دماغ پہ بٹھاؤ کہ شرک پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور بدعت پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، واضح صاف ہے۔